الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصليت على محترم و مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کر، والمسکین، اور نادار اور محتاج کو بھی دے، وابن السبیل، اور مسافر کو جو ضرورت مند ہے اور سفر میں ہے، اگرچہ اس کے پاس گھر میں مال ہو، اپنے وطن میں ہو، لیکن یہاں وہ ضرورت مند ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو بیچارہ پریشانی میں ہے، قسم پرسی کی حالت میں ہے، مسکین ہے، اس کو بھی دو اور رشتہ داروں کو بھی دو۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، لیکن تبذیر نہ کرو، کیونکہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ تبذیر کا مطلب ہے اسراف کرنا، اللہ کی نعمت کو بے جا استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں اس جہان میں، اس دنیا میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم انہیں شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا استعمال درست کرو، غلط استعمال کر کے نہ آنا، کیونکہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم،
قیامت والے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی تھی، پھر ان کا کیا کیا۔ قیامت والے دن انسان کے قدم اس وقت تک زمین نہیں چھوڑے گی جب تک وہ چند سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا کہ تجھے عمر دی تھی کہاں خرچ کر کے آئے، تمہیں مال دیا تھا کہاں لگا کے آئے، تمہیں جوانی اور طاقت دی تھی، رعنائی دی تھی، یہ سب کہاں خرچ کر کے آ گئے؟ میری فرما برداری میں خرچ کیے یا میرے نافرمانی میں اور شیطان اور نفس کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر کے آئے ہو؟ کہاں خرچ کی جوانی؟ اور پھر تمہیں مال دیا تھا اس کا کیا کیا؟ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور پھر تمہیں علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ چند سوال ہیں قیامت کے۔ کچھ سوال قبر میں ہیں، کچھ سوال حشر میں ہوں گے۔ ان سوالوں کے جوابات ہم نے تیار کر کے جانا ہے۔ تو ان سوالوں میں سے ایک سوال جو آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے وہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ سوال ہے۔ کلام نبوت ہو یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہو، وہ بہت جامع ہے، ایک ایک لفظ کے اندر علوم کا، معانی کا، معارف کا سمندر ہے۔ اس لیے سارے سوالات تو ہم مختصر وقت میں نہیں سمیٹ سکتے، لیکن ایک سوال کسی حد تک انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کے بارے میں کچھ گزارشات ہوں گی۔ یہ سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، یہ چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک چاہیے، پیٹ بھرنا ہے، پھر سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے اس کو لباس چاہیے، پھر اس کو دھوپ، بارش، موسمی تغیرات، اثرات، درندوں سے حفاظت کے لیے، چور و چکے سے حفاظت کے لیے مکان چاہیے، یہ اس کی ضرورت ہے۔ مکان اس کی ضرورت ہے، لباس اس کی ضرورت ہے، اور کھانا پینا اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب ضرورتیں اللہ نے جوڑ رکھی ہیں یہاں دنیا میں اسباب کے ساتھ۔ کہیں کہیں اس نے بغیر اسباب کے کیا ہے دنیا میں یہ کام، لیکن عام ضابطہ یہی ہے کہ سبب کے ساتھ اس نے اس بات کو جوڑا ہے۔ بنی اسرائیل کو بغیر محنت کے، بغیر سبب کے بھی کھلایا، اور برسہ برس تک کھلایا، اور یہ بتانے کے لیے کھلایا کہ میں محتاج نہیں ہوں، میں سبب کا محتاج نہیں ہوں کہ میں ہر صورت میں تمہاری سبب سے ہی تمہیں پالوں گا، نہیں، اس کے بغیر بھی پال سکتا ہوں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہاری آزمائش ہے۔ یہ سبب بنایا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے، کہ اس میں رہ کر مجھے راضی کرتا ہے یا سبب کے پیچھے پڑ کر مجھے بھول جاتا ہے۔ تو مال ہماری ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں تو اس کی نعمت ہے، اس نعمت کی بھی قدردانی کرنی چاہیے۔ اسی کے بارے میں آج بات ہے کہ فرمایا کہ مال کے بارے میں، جو کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کی زندگی میں، یہ انسان کی عزت بچاتا ہے، انسان کی آبرو بچاتا ہے، اس کی آنکھیں نیچی ہونے سے بچاتا ہے، اسے دستے سوال دراز کرنے سے بچاتا ہے، اسے طعنے سننے سے بچاتا ہے۔ بہت سی اس میں حفاظت کی چیزیں ہیں۔ 5 بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس دنیا میں انسان کے پاس۔ سب سے پہلی بڑی نعمت ہے دین، پھر اس کے پاس جان، پھر اس کا عقل، اور پھر اس کا خاندان، نسب جو ہوتی ہے، اور پھر مال۔ مال ان بنیادی نعمتوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اس نعمت کے بارے میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ من این اکتسبہ وفی ماذا انفقہ، کہ مال کمایا کہاں سے تھا، کیونکہ یہ مال
تمہاری جیب میں آئے گا نہیں، خود بخود کہیں نہ کہیں سے کماؤ گے تمہیں کچھ کسب کرنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے، وقت ہو جائے جمعے کا داخل ہو جائے، تو پھر بے شرع چھوڑ دو، اللہ کا حکم آ گیا، نماز جمعہ کی تیاری کرو، جمعہ میں پہنچو۔ پھر جب قضیت الصلاۃ، نماز سے فارغ ہو گئے، فانتشروا فی الارض، جاؤ زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، لیکن ساتھ میں اللہ کو یاد رکھنا، بھول نہ جانا، کیونکہ بازار کا ماحول بڑا غفلت کا ماحول ہوتا ہے، مادیت کا ماحول ہوتا ہے، اللہ سے دوری کا ماحول ہوتا ہے، تو وہاں ذکر زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اللہ کو زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے بنسبت مسجد کے، بنسبت مدرسے کے، بنسبت خانقاہ کے، بنسبت مرکز کے۔ بازار میں زیادہ ضرورت ہے۔ تو خیر بہرحال تو کمانے کا حکم ہے کہ کماؤ، اللہ سے اچھا رزق مانگو، رزق واسع مانگنا چاہیے، رزق طیب مانگنا چاہیے، پاکیزہ رزق مانگنا چاہیے، اللہ سے ایسا مانگنا چاہیے۔ دعا میں ہمیں سکھایا کہ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ اتنا حلال عطا فرما کہ حرام کو دیکھنا نہ پڑے، واغننا بفضلک عمن سواک، اور اپنے فضل سے، صرف اپنے فضل سے جتنے بھی مخلوق ہے مجھے اس سے مستغنی کرتے، میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ مجھے دعا سکھائی ہے، حضور نے خود سکھائی ہے۔ تو مال کمانا، پہلے سوال یہ ہے کہ کمایا کہاں سے؟ تو اس کے لیے مختلف طریقے ہیں، ذرائع ہیں دنیا میں، تو اس میں اللہ نے ایک راستہ متعین کر دیا ہے، پابند نہیں کیا، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کچھ نہیں کروایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، راستہ دکھا دیا ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، الٹا راستہ یہ ہے، اس کا انجام یہ ہے، یہ بتا دیا، مجبور نہیں کیا کسی کو۔ رزق کا وعدہ کیا اس نے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں جو بھی چلنے والا، رینگنے والا جانور ہے، جاندار ہے، اس کا رزق فرمایا ہمارے ذمے ہے۔ لیکن اب یہ رزق اس نے لینا کس راستے سے، یہ اس پہ چھوڑ دیا ہے۔ رزق اس نے دینا ہے، چاہے انسان حق حلال کا خون پسینے کی کمائی کر کے لائے، یا اس کو چوری، ڈاکہ، رشوت، ملاوٹ، دو نمبری، جھوٹ، دغا، فریب اس سے لائے۔ رزق تو اللہ کا ہے۔ جیسے ٹینکی سے پانی آ رہا ہے، دو پائپ ہوں، ایک بالکل صاف ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اور ایک پائپ جو ہے اس کے اندر گندگی ہے، گوبر ہے، پیشاب پخانہ ہے، کچھ ایسا ہے۔ اب ٹینکی سے جو پانی نکلا وہ دونوں پائپوں سے آ رہا ہے، اب ہماری چوائس ہے کہ ہم نے کون سے والے سے لینا ہے۔ پانی خراب نہیں ہے، لیکن جس راستے کو ہم نے چنا ہے وہ راستہ خراب تھا۔ تو رزق تو اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ تو کوئی خدا نہیں ہے اس کائنات میں جو دوسرا رزق بھی جنریٹ کرتا ہو، کوئی رزق خدا کا ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے کس راستے سے اس کو لیا، اس کو لے کر خراب کر دیا۔ تو حلال راستے بھی اللہ نے بنائے ہیں اور حرام راستے بنائے۔ حلال راستے تھوڑے نہیں ہیں، بہت بڑے راستے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اتنے راستے کھول دیے، اور حرام بھی بہت کھول دیے، یہ بھی اس نے رکھا ہے ساتھ ہی۔ اب تمہیں پابند مجبور نہیں کیا کبھی کسی نے کہ یہاں گن پوائنٹ پہ کسی نے کہا کہ چل پکڑ رشوت، ملاوٹ کر، دودھ میں پانی ڈال، چیز جو ہے اس کو 2 نمبر بنا دے، لیبل کچھ لگا اندر کچھ کر دے۔ کوئی کسی سے زبردستی نہیں کرواتا، حتیٰ کہ شیطان قیامت والے دن یہ کہے گا، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، کہ دیکھو تمہارے ساتھ اللہ کا بھی وعدہ تھا کہ اچھے عمل کرو، رزق اچھے طریقے سے کماؤ، حلال کماؤ، میں برکت دوں گا، تمہاری دنیا بھی اچھی گزر جائے گی، آخرت بھی اچھی گزر جائے گی، یہ اللہ کا وعدہ تھا تمہارے ساتھ۔ اور ایک وعدہ میں نے کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان کا وعدہ ہے
مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ اگر تم نے ملاوٹ نہیں کی، اگر تم نے جھوٹ بول کر چیز نہیں بیچی تو مر جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے۔ فیسیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ بل بجلی کے کہاں سے پورے ہوں گے؟ اے سی کہاں سے چلیں گے؟ گاڑیاں کہاں سے چلیں گی؟ رشتہ داروں کے تعلقات کہاں سے نبھاؤں گا؟ اتنے گفٹ میں نے دینے ہیں، اتنا یہ کرنا ہے، اتنا وہ کرنا ہے، اتنا لین دین فلاں فلاں، اتنے سارے تو میرے خرچے ہیں، کہاں سے پورے ہوں گے؟ شیطان ڈراتا ہے۔ یعیدکم الفقر، کہتا ہے اگر صحیح راستے پہ چلے، ایمانداری کے ساتھ تم نے ملازمت کی، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی تو بھوکے مر جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے کہ بے حیائی کا کام کرو۔ کہتا ہے کمانا ہے نا، جس راستے سے مرضی کما لو، ایکٹنگ کر کے کماؤ، گانے گا کے کماؤ، ماڈلنگ کر کے کماؤ، فحش چیزیں لکھ کے کماؤ، فحش چیزیں بنا کر، ویڈیوز بنا کر، یہ وہ کر کے اس طریقے سے کماؤ بس، ورنہ بھوکے مر جاؤ گے۔ الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ کا ایک طرف وعدہ ہے کہ اگر تم نے میرے حکم پر چلے تو تمہیں دنیا میں سکون دوں گا اور آخرت میں تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ اگر حلال کمایا تو دنیا میں بھی تمہیں ضائع نہیں کروں گا، لیکن سکون کی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر حرام کمایا تو آئے گا تو بہت، لیکن جائے گا بھی بہت۔ ایزی کم ایزی گو، جو آرام سے آتا ہے وہ آرام سے جاتا ہے۔ اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ دیکھو نا، یہ میرے اوپر اتنا بڑا پینلٹی پڑ گئی مجھے، اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے دیکھو میں کتنا ذلیل ہو جاتا۔ مثال بنائی ہے وہ اس لوگوں نے کہ ایک بندہ جو ہے پولیس آفیسر تھا مثلا، یہ ایک مثال ہے، ورنہ ہر محکمے میں آج کل یہ حال ہو رہا ہے، ہر جگہ رشوت چل رہی ہے۔ صرف بس کچھ لوگ بیچارے زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں، ورنہ ہر محکمے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے اللہ نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں پولیس میں اعلیٰ عہدوں پر ہیں جو بیچارے اپنے مہینے کا آخر چٹنی روٹی سے گزارا کرتے ہیں، لیکن نہیں، ایک بات طے کی ہے کہ حرام کا لقمہ میرے بچوں کے پیٹ میں نہیں جائے گا، طے کر لیا بس۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا ہے، ہم نے اس کی مان کے چلنا ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اللہ کی طرف سے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ بشارتیں آتی ہیں کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، یہ دیکھو جنت تمہارے سامنے ہے۔ تو ایسے لوگ ہیں آج اس زمانے میں بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ پرانی باتیں ہو رہی ہیں کچھ 1400 سال پرانی، نہیں، شریعت اللہ کے احکامات قیامت کی صبح تک کے لیے قابل عمل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا آدمی کہ یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا اس زمانے میں نہیں، انسان کی نیت کا مسئلہ ہے۔ اندر سے انسان طے کر لے تو کیا نہیں کر سکتا، بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہم اپنی ضد میں انا میں کیا کچھ نہیں کرتے، تو ایسے ہم شیطان کے ساتھ اگر ضد اور انا بنا لیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال بہت کچھ ہو رہا ہے، میں جو ہے وہ ہر طرف ایک رشوت کا بازار گرم ہے۔ آدمی رشوت لے کے یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا چولہا گرم کر رہا ہوں، میرا کام تو چل رہا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے اس کا حصہ مجھے بھی مل رہا ہے۔ پھر رونا روتا ہے کہ ہر طرف یہ ہو رہا ہے، ہر طرف یہ ہو رہا ہے، ہر طرف یہ ہو رہا ہے، اس میں میرے عمل کا حصہ بھی ہے۔ اس میں ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا دیکھو حضور نے فرمایا کہ اگر ایک جہاز ہو، بحری جہاز، اس کے اندر 2 منزلیں ہیں، اوپر نیچے کے لوگ، جو صاف پانی پینے کا اوپر ہے، نیچے کے لوگوں کو اوپر جانا پڑتا ہے بار بار، تو ان میں سے کسی سمجھدار نے یہ مشورہ دیا کہ نیچے سوراخ کر لو، پانی یہاں سے لے کر اس کو صاف کر کے پھر پی لیا کریں گے۔ اب کسی نے اگر وہ سوراخ کرنا چاہا تو کوئی اگر اس کو نہیں روکے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہاز ڈوبے گا،
لیکن کیا خیال ہے آپ کا، جو سوراخ کرنے والا ہے وہ بچ جائے گا نا؟ نہیں، قطعاً نہیں بچے گا۔ یہ کشتی جو ڈوبے گی تو ڈوبو گے سارے، نہ تم بچو گے نہ ساتھی تمہارے۔ تو یہ معاشرے کی جب کشتی، یہاں کا معاشرہ اکٹھا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہاں کا میرا ہر عمل معاشرے پر اثر ڈالتا ہے، اتنا اثر ڈالتا ہے کہ اگر ایک انسان نیت اچھی کر کے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو مچھلیاں تک اس کے لیے دعا کرتی ہیں، تو یہ اثر ہوتا ہے اس کے عمل کا۔ اور اگر ایک انسان برا ہوتا ہے تو زمین اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، اس کا گھر، اس کا بار، اس کے دروازے، اس کی کھڑکیاں، اس کی دیواریں، اس کے استعمال کی چیزیں اسے نفرت کرتی ہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں مسلمان ہیں، اللہ کی فرما بردار ہیں۔ اگر انسان نیک ہے تو یہ سب چیزیں اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اگر برا ہے تو یہ سب چیزیں اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، اس پر زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک وہ چیز لا رہا ہے، اپنے گھر کا فرنیچر اعلیٰ سے اعلیٰ پچھلا نکال دیا، نیا لا رہا ہے، شاید مجھے اس سے خوشی مل جائے، خوشی نہیں ملے گی۔ آپ یہ تصور کریں کہ ایک آدمی کسی مجلس میں جائے، کسی شادی میں جائے، اور وہاں جتنے لوگ ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہاں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بہت سکون سے گزریں گے؟ اس کے قطعاً نہیں گزر سکتے، 1 منٹ اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہوگا وہاں۔ انسان کے جذبات کا انسان پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو ہماری چیزیں ہمارے آس پاس ہیں، ہمارا ماحول ہے، ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے کولیگ، ہمارے دوست، ہمارے پارٹنر، ہماری چیزیں، یہ سب جو ہے اثر رکھتی ہیں۔ جب انسان اللہ کا نافرمان ہوتا ہے تو یہ چیزیں اس سے نفرت شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے معاشرے میں انسان اکیلا نہیں ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سوراخ کر لیا کشتی میں، مجھے پانی مل گیا میری بلا سے، کشتی ڈوبے یا رہے بابا، کہ کشتی ڈوبی تو تو کہاں بچے گا؟ تو جو آدمی رشوت کے کلچر کو فروغ دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، تو وہ اسے خبر نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بھی زندگی تنگ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں آسان کر رہا ہوں اپنا معاملہ، مجھے بلا، میری بلا سے دوسروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ تیرے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر اس کی وجہ سے قحط پڑ جائے گا، بارشیں رک جائیں گی، تو کہ تمہارے گھر پہ آ کے بارش برسا کرے گی؟ جو رشوت خور ہے، جو زنا کرنے والا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا مزہ لے لیا، بس میری بلا سے دنیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تمہاری بلا سے نہیں، تمہارے جب سب کے ساتھ ہوگا تم بھی اس کے لپیٹ میں آؤ گے۔ تو اس لیے پہلا سوال جو مال کے بارے میں قیامت والے دن ہوگا وہ ہوگا من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا؟ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو جسم حرام کی پرورش ہوئی، اس سے حرام سے اس کا خون بنا ہے، فالنار اولا بھی، یہ دوزخ میں جانا چاہیے، یہ جنت میں نہیں جا سکتا، یہ گند ہے۔ جب تک اس کی صفائی نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو کپڑا گندا ہو جائے، آپ کپڑے لے جا رہے ہیں گھر میں، کپڑا ایک نالی میں گر گیا، تو کیا خیال ہے کہ آپ اسی کپڑے کو اسی طرح سے باقی کپڑوں کے ساتھ لپیٹ کر الماری میں رکھ لیں گے؟ قطعاً نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے نہیں، اس کو الگ کر دو، اس کی صفائی ہوگی، دھلائی ہوگی، پھر اس کو پھر جب صاف ستھرا ہو جائے گا پھر لے کے جانا۔ تو اگر انسان ایمان سلامت لے گیا تو پھر یہ حساب اس کو دینا ہے، قبر میں دینا ہے یا حشر میں دینا ہے، یا پھر آگے جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی جگہ رکھی ہے صفائی کے لیے، وہاں صفائی ہوگی۔ تو حرام مال اول تو دنیا میں اپنے رنگ دکھاتا ہے۔ جو بندہ اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے وہ اولاد اس کو جوتے مارتی ہے اسی دنیا میں، اس کو ذلیل کرتی ہے، اور جو حلال کھلاتا ہے اس کے لیے نیک نامی کا باعث بنتی ہے، اس کے لیے راحت کا باعث بنتی ہے۔ خدا کی نافرمانی کر کے انسان سکون سے رہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، مخلوق اس کی، مخلوق کے دل اس کے قبضے میں، پوری مخلوق کے دل فرمایا اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ یوں پلٹ دے یوں پلٹ دے۔ تم جتنا مرضی کوششیں کرتے رہو، جب تدبیر اوپر سے پلٹ جائے، الٹ دی جائے تو تمہاری کوششوں سے کیا ہوگا؟ پھر اینڈ پہ جا کے یہی ہوگا، خودکشی کرو گے، اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لینے کی کوشش کرو گے، اتنے پریشان ہو جاؤ گے کہ کوئی راستہ سمجھ نہیں آئے گا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو مار دو۔ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے ہم، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ہم، لیکن مرنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
مسئلہ حل ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ کے حضور جھک جائیں. اور خاص طور سے جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمائی کو حرام سے پاک کریں, حلال پر لائیں, اس کو اللہ سے مانگیں. تھوڑی ہے, خرچے پورے نہیں ہوتے تو اللہ سے مانگیں. اور دوسری بھی یہ ہے کہ جو دوسرا اسی سے ساتھ آگے جڑا ہوا سوال ہے وہ یہ ہے وفی ماذا انفقا, کہ مال خرچ تو کیا, آگے کمایا تو صحیح, حلال راستے سے کما لیا, تو کیا کافی ہے اتنا؟ نہیں. وفی ماذا انفقا, اس مال کو خرچ کہاں کیا یہ بھی سوال ہوگا. یہ ایک نعمت تھی تمہارے پاس, کہاں خرچ کر کے آئے ہو اس کو؟ اور اس میں جو تو حرام ہے وہ تو حرام ہے, اس کو تو چھوڑ دیں. حلال مال کمایا, حرام میں خرچ کر دیا, خدا نہ خواستہ شراب لی, اس سے پی لی, یا کوئی اور حرام کاری میں اس کو لگا دیا, یہ تو سیدھا سیدھا, یہ تو بغیر حساب کتاب کے جہنم ہے. جو سوال ہوگا وہ جائز ذرائع کا ہے. پھر ان میں سے بھی جو آج کی ہماری نشست ہے اس میں یہ ہے کہ تبذیر, اسراف, کہ ہمارا مال کا جو مصرف ہے وہ کیا تھا. جائز مصرف ہونا یہ ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ وہ غیر ضروری نہ ہو. یعنی مال اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کو حقیر نہ سمجھے انسان, کہ جیسا کیسا ہوا اڑا دیا, خون پسینے کی کمائی کر کے لائے اور پھر اس کو اللوں تللوں میں اڑا دیا. یہ اس کا حساب ہے, اسراف ہے. اسراف سے منع کیا گیا حضور نے. ایک صحابی کو دیکھا آپ نے کہ وضو فرما رہے تھے اور وضو میں اسراف کر رہے تھے. ایک دفعہ سب اعضاء کو دھونا یہ فرض ہے, 3 دفعہ سنت ہے, یعنی 3 دفعہ انتہا ہے, 3 دفعہ سے زیادہ اسراف ہو جاتا ہے. تو وہ اس سے زیادہ مقدار میں دھو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یار بھائی یہ وضو میں اسراف کیسا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ یہ تو کار خیر ہے, جتنا مرضی پانی استعمال کرو, اچھا کام ہے نا. فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہے. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ جَارٍ, چاہے تم جاری نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہو پھر بھی اسراف ہے. حالانکہ پانی کہیں ضائع نہیں جا رہا, جو پانی ہے وہ دوبارہ نہر کے اندر ہی جا رہا ہے, کارآمد ہو رہا ہے. پھر بھی اگر تم نے 3 دفعہ سے زیادہ اعضاء کو دھو لیے تو یہ اسراف ہو گیا. تو اسراف جو ہے یہ ہماری زندگیوں کا ایک بڑا حصہ اس وقت بن چکا ہے. ہمارے جو خرچے ہیں وہ ایسے مصارف میں ہماری کمائیاں لگ رہی ہیں کہ جہاں اگر نہ بھی لگائی جائیں تو کوئی آفت نہیں آتی, کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی. بہت بڑا ایک خرچہ ہمارے بجٹ کا. پھر جب آگے بہت بڑے ہم نے راستے کھولے تو پھر پیچھے راستے حلال کے کم پڑتے ہمیں نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور راستے بڑھاؤ, یہ کرو وہ کرو. حلال کے راستے بڑھانے کے لیے بھی ہم ساری زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں. نماز گئی, روزہ گیا, تعلقات گئے, رشتہ دار گئے, تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اللہ کے سامنے بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اللہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 8 گھنٹے سے تو خرچے نہیں پورے ہو رہے. یعنی جس طرح کا معیار زندگی میں نے طے کر لیا ہے وہ تو 8 گھنٹوں سے پورا نہیں ہوتا, وہ تو اتنے بزنس سے پورا نہیں ہوتا. بزنس اور ایکسٹینڈ کرو, اس کے لیے پھر ٹائم اور دینا پڑے گا, پھر 8 سے کیا 18 گھنٹے دینا پڑے گا. پھر نیند اس سے متاثر ہو رہی ہے, پھر گولیاں کھا رہے ہیں, پھر ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. یہ ایک ہڑبونگ قسم کا رویہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے خرچے بہت کھول لیے. یعنی بجائے اس کے کہ ہم پاؤں سمیٹ لیں انسان, اچھی بات ہے بھائی چادر چھوٹی ہے تو پاؤں پیچھے کر لو نا, اس کی بجائے ہم چادر کو ایکسٹینڈ کرنے پہ چل پڑتے ہیں. اور اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے. چلو ایک حد تک آدمی کہے کہ 4 فٹ 5 فٹ تک میں نے بس جانا ہے, اس کے بعد بس خلاص. نہیں, اس کی کوئی حد نہیں آگے. کہ پاؤں تو بڑھتے ہی جائیں گے, بڑھتے ہی جائیں گے, بڑھتے ہی جائیں گے. جو آدمی یہاں چبرجی کوارٹرز میں رہتا ہے یا آریہ نگر میں رہ رہا ہے وہ اس زندگی پر مطمئن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں کیا بکواس محلہ ہے, بکواس لوگ ہیں, بکواس یہ ہے. مجھے جانا ہے ڈیفینس میں, ڈیفینس والا کہتا ہے مجھے جانا ہے بحریہ میں, بحریہ والا کہتا ہے مجھے جانا ہے دبئی میں, دبئی والا کہتا ہے مجھے جانا ہے لندن میں. تو یہ ایک نہ ختم ہونے والی ایک اندھی دوڑ ہے جو صرف یہ تو ایک مکان کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم نے اپنے جو لباس ہے, ہمارا کھانا ہے, ہمارا پینا ہے, اس کے اندر ہم نے اسرافات شروع کیے ہوئے ہیں.
اسٹیٹس بنانے کے لیے، اور ویسے بھی زبان کا چسکا، پھر جسم کا جو ہے وہ دکھانے کے لیے، اچھا دکھنے کے لیے، ان چیزوں پر بے تحاشا خرچ ہو رہا ہے ہمارا، حالانکہ نہ ان میں عزت ہے نہ ان میں کوئی فائدے کی چیز ہے۔ تو اپنے، اس لیے ایک اللہ والے سے کہا گیا کہ حضرت فلاں چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے، فرمایا تم اس کو سستا کر دو نا۔ حضرت ہم کیسے سستا کریں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہمارے پاس حکومت، نہ ہمارے پاس کوئی فیصلے کی طاقت، فرمایا تم اس کی رغبت چھوڑ دو، اگر ایک چیز مہنگی ہو گئی ہے تم اس کو خریدنا چھوڑ دو نا، اگر سپلائی اس کی کم ہے تو ڈیمانڈ کم کر دو تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو ہماری زندگیوں کی ایک بڑا جو اس وقت ہماری پریشانی لگ رہی ہے ہمیں معاش کے اعتبار سے، ہر بندہ کہتا ہے معاشی اعتبار سے بہت 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 پریشانی کا شکار ہوں، بہت پریشانی کا شکار ہوں، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے خرچے بڑھا لیے، اور ان خرچوں میں بہت سے وہ خرچے ہیں جو ضرورت نہیں، ہم نے اس کو ضرورت بنا لیا ہے، اسرافات ہیں بہت زیادہ۔ ایک شادی کی تقریب کو دیکھ لیں آپ، اس شادی کی تقریب میں صرف آج کل کے زمانے میں 5,000 کے قریب حق مہر رکھا جائے تو شادی ہو جاتی ہے، باقی کو ہلکی پھلکی تھوڑی بہت خدمت کسی نے اپنی بچی کی کرنی ہے کر دے، اور ولیمہ ایک سنت ہے، دوست احباب یاروں کو بلا لیا بس، اور سادہ سے انداز سے کھانا کھا لیا، تو اس شادی پہ کتنا خرچہ آتا ہے۔ حالانکہ حضور فرما رہے اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ جس نکاح میں برکت ہے وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو۔ حضور نے نسخہ دیا ہمیں کہ یہ ہے برکت کا نسخہ، ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں پریشانیاں خریدنی ہیں اور پیسوں سے خریدنی ہیں، عمر بھر کی کمائیاں خون پسینے کی لگانی ہیں، بچوں کی بھی اپنی کی بھی، ساری محنت کوشش پورا زور لگائیں گے، ہم نے ایسی شادی کی اور ہم نے نام بنا لیا برادری میں، ایک شادی کی ہم نے، اور دوسرا بڑھتا ہے وہ دوسرے دن تمہارا ریکارڈ توڑ کے آگے نکل جاتا ہے، تیسرا اس سے بڑھتا ہے وہ اس کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے، تو بس اسی دھن میں ہم جی رہے ہیں، یہی دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ یہ جو ظاہری چیزیں ہیں، اتنی شادی میں نے کر لی، میں نے یہ کر لیا، خوش ہو جاتا ہے میں نے بڑی عزت کما لی، میں نے یہ ڈش دی، میں نے فلاں دیا، فلاں جگہ سے کک بلائے تھے، ہم نے یہ کیا، ہم نے فلاں کیا، ابھی کیا فائدہ ہوا اس کا؟ نہ بچی کے کام وہ پیسہ، نہ بچے کے کام، نہ اولاد کے کام، نہ اپنے کام، نہ کسی غریب کے کام، نہ پڑوسی کے کام، کس کے کام ہے؟ اللہ تلوں میں اڑ گیا وہ۔ اسی طریقے سے ہم نے گھروں میں دیکھیں، ایک ایک مقصد کے لیے ہمارے پاس کتنی کتنی چیزیں ہیں، پھر بھی اس پہ بس نہیں ہو رہی، پھر نئی سے نئی چیز آ رہی ہے، پھر نئی سے نئی چیز آ رہی ہے۔ پھر اس معاملے میں ایک اور پہلو بھی ہے، ایک تو یہ نا کہ چلو ہم پریشان ہو رہے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب ان خواہشات نے ہمیں معاشی اعتبار سے کمزور کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار طے کر لیا ہے، پھر اس کے لیے مال آ رہا ہے، کبھی چائنا سے آ رہا ہے، کبھی جاپان سے آ رہا ہے، کبھی کہیں سے آ رہا ہے، کبھی کہیں سے آ رہا ہے، وہ ان کی معیشتیں اوپر جا رہی ہیں اور ہم نیچے جا رہے ہیں، امپورٹڈ چیزیں بہت زیادہ ہمارے ہاں استعمال ہو رہی ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہے جس کو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر نہ کرنا، یعنی چھوٹا سا اصول بتا دیا کہ بے جائے خرچ نہ کرنا، یعنی جو پیسہ تمہارے پاس موجود ہے اس کو بے جا خرچ نہ کرو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ ہمارے گزرے بڑے مفتی اعظم پاکستان، ان کے بارے میں لکھا ہے ان کے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ والد صاحب کی اگر جیب سے کوئی سکہ گر جاتا تھا نیچے، اور بسا اوقات وہ کسی الماری کے نیچے، کسی سامان کے نیچے چلا گیا، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ بس کوئی بات نہیں چھوڑ دو، بچوں کو کہتے تھے اسے نکال کے لاؤ، نکلواتے تھے، بھلے اس کو بعد میں بچے کو ہی دے دیا، لیکن فرماتے تھے میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کی یہ جو نعمت ہے مال کی، اس کے ایک ایک پیسے کا محتاج ہوں، قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اگر میں آج اس 1 روپے کی 1 پیسے کی ناقدری کر رہا ہوں تو کل میں بڑی ناقدری کروں گا۔ تو یہ جو اسراف ہوتا ہے یہ اصل میں ناشکری ہوتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اسراف اور ناشکری یہ کیا آپس میں جوڑ ہے؟
تو جوڑ ہے اس میں، اس لیے کہ جس کو اللہ کی نعمت کی قدر دانی ہے پھر اس کو غلط جگہ استعمال نہیں کرے گا۔ ایک بہت مشہور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی آدمی نے کسی کو دیکھا کہ وہ اس کا پھٹا پرانا جوتا ہے بالکل 2 ٹگے کا، اور اس کے پاس ایک ریشم کا رومال ہے، وہ اس ریشم کے رومال سے اس جوتے کو صاف کر رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا بھائی کیا کر رہا ہے تو؟ جوتے کی حیثیت کیا ہے اور رومال کی حیثیت کیا ہے؟ تو کہنے لگا جوتا میں نے خون پسینے کی کمائی سے لیا ہے، اور رومال مجھے وراثت میں ملا ہے، باپ کی کمائی ہے۔ مال مفت دل بے رحم، جب مفت کا مال ملتا ہے تو دل بے رحم ہو جاتا ہے انسان کا۔ تو یہ ناقدری ہے، اگر اس رومال کی اس کو قدر ہوتی تو ایسا نہ کرتا۔ تو اللہ کی یہ نعمتیں ہیں، بھلے ہم نے خود کمایا ہے، اللہ خود فرما رہے۔ دیکھو سوال یہ ہے کہ مال کے بارے میں 4 سوال ہیں قیامت کے دن، ان میں سے ایک سوال ہم نے آج لیا کہ اس میں 2 سوال ہیں، مال کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ کیا۔ کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے جی اللہ کو کیا لگی اس میں، قارون نے کہا تھا ایسے، اللہ کا کیا زور لگا، مال تو میں نے اپنی ہنر سے کمایا، انما اوتیت علی علم عندی، جو میرے پاس ہنر تھا، علم تھا، نالج تھا، میرا ایکسپیرینس تھا، میرا یہ تھا، میرا وہ تھا، میں نے اس سے پیسہ کمایا ہے۔ لیکن قرآن نے اس کو جھٹلا دیا کہ جو تیرے پاس نالج ہے وہ کہاں سے آیا، تیرا جسم کہاں سے آیا، تیرے پاس عقل کہاں سے آئی۔ تھوڑی سی اس عقل کا اگر تھوڑا سا یوں کر دیا جائے تو تجھے گلی میں جو ہے وہ نالی کے اندر تو پڑاؤ، پاگل ہو جائے، ختم کہانی ساری، تیری صحت بگڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو مال کمانے کے لیے استعمال ہوئی ہیں وہ جب اس اللہ کی عطا کردہ ہیں، پھر اس کے لیے تم نے ماحول کو تمہیں کس نے بنا کر دیا؟ تم نے مال کے لیے اپلائی کیا، تمہیں ملازمت مل گئی، تمہارا کاروبار چل گیا، تمہاری ڈیل ہو گئی، یہ کس نے کیا؟ تمہارے ساتھ کے کتنے لوگ بیچارے سارا دن مکھیاں مار مار کے رات کو واپس آتے تھے، تمہاری طرف گاہک کون متوجہ کر گیا؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو جس نے وہ نعمتیں دی ہیں وہ کہتا ہے میں اس کا سوال کروں گا، صرف مال کمانے کا نہیں، اس کو خرچ کرنے کا بھی۔ تو ہمیں تھوڑی سی خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ ہماری گھروں میں مستورات کو بھی چاہیے، بسا اوقات مرد نہیں چاہتا، ہماری جو مستورات ہیں یہ بہت زیادہ خرابی کا باعث بناتی ہیں کہ یہ میرا جوڑا جو ہے پرانا ہو گیا، میں نے پہلے بھی شادی میں یہ فلاں کی شادی میں پہنا تھا، اب دوسرے میں بھی یہی پہن کے جاؤں گی، یہ تو میری ناک کٹ جائے گی۔ میری عزت کا سوال ہے، ہمارے اسٹیٹس کا، یہ سب جھوٹے سوال ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے بے عزتی سے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے ہر چیز سے، اور اس کے نتیجے میں کہتے ہیں شوہر سے کہتی ہے تو پیسہ کما، وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے، تو کہتی ہے یہ فلاں بھی تو کما رہا ہے، وہ تو اتنے پیسے لے کے آتا ہے، تو نہیں لے کے آ سکتا؟ اگر گھر کی بیوی تعاون کرے مرد کے ساتھ تو بہت اچھا نظام چل سکتا ہے۔ تو ان کے دل سے بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو نکالے۔ یہ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں کے جوڑے جتنا مرضی آپ مہنگا جوڑا خرید لیں، اس سے مہنگا بھی ہے مارکیٹ میں، اس سے بھی مہنگا ہے، اس سے بھی مہنگا ہے، پھر اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو عزت انسان کو اللہ دے تو ملتی ہے، ان چیزوں سے، کپڑوں سے، جوتوں سے، گاڑیوں سے، مکانوں سے، بنگلوں سے عزت نہیں ملتی۔ اللہ سے عزت مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ یہ ظاہری چیزیں جو انہی میں انسان اپنی زندگی لگا دے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے، آمین آمین یا رب۔